نیوز دکھ بھری خبر آپ نے سن لی ہوگی. صبح عرفان خان جو تھے مایہ ناز ایکٹر، ان کا انتقال ہو گیا. وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. 2018 میں وہ ڈائگنوز ہوا تھا. اس کے بعد سے وہ مسلسل ان کا ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی تھی، پہلے لنڈن میں اور اس کے بعد پھر بھارت میں ان کی ٹریٹمنٹ تھی. عرفان خان ایک بڑے اداکار تھے، مایہ ناز اداکار تھے، جنہوں نے اپنی جگہ بڑی محنت کے ساتھ بنائی. جن کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ جس وقت میں آنے کا سوچ رہا تھا فلموں یا ڈراموں میں یا اس شعبے میں، تو میں متھن چکرورتی کو دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر یہ آ سکتے ہیں تو پھر میں بھی آ سکتا ہوں. اور کسی نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ کی مشابہت، ریزیبلنس جو ہے وہ متھن چکرورتی سے بہت زیادہ ملتی ہے. عرفان خان نے ایکٹنگ کی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا. آج بھی مایہ ناز جو انڈسٹری کے ستارے ہیں، وہ پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں، جو عرفان خان کو خراج تحسین دے رہے ہیں یا جو ان کو یاد کر رہے ہیں ان کے آخری دن کے حوالے سے، وہ ان کے فن کے حوالے سے ہی ان کو یاد کر رہے ہیں. بڑے بڑے سپر سٹارز مایہ ناز، شاہ رخ خان اور عامر خان، اکشے کمار، امیتابھ، ان سب نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے، لیکن اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ صرف یہ ہے کہ عرفان خان بلا شبہ ان کے زمانے کے، یعنی آج کے زمانے کے، ہمارے وقت کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے وقت کے بہت بڑے اداکار تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے بڑے اداکار ان کو ایسا کہہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، عرفان خان کا کیریئر کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، اسٹرگل بہت زیادہ ہے، کیریئر کم ہے. ایج بھی ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، 53 تھی. انہوں نے جب 88 89 میں اس ٹی وی سیریل میں آنے کے بعد جب اس فلم انڈسٹری میں آنے کے لیے اپنی کوششیں کی، ان کی جو تپسیا تھی وہ بہت زیادہ تھی. 88 یا 89 میں اسلام ممبئی میں انہیں ایک کریکٹر دیا گیا، بعد میں اس کریکٹر کو کاٹ دیا گیا. اس کے بعد پھر انہیں ایک ڈاکٹر کی موت میں بہت ہی چھوٹا رول ملا. ڈراموں کے بعد پہلے وہ ڈرامے کرتے رہے، پھر فلم میں ان کا بہت چھوٹا رول ملا. تو کرتے 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 انہیں اس چھوٹے چھوٹے کردار کرتے کرتے آصف کباڑیا جو لنڈن سے جن کا تعلق تھا، ڈائریکٹر، فلم ڈائریکٹر، وہ انہوں نے دا وارئرز میں انہیں کام دیا عرفان خان کو. تو فلم انڈسٹری کو پتہ چلا کہ عرفان خان نامی اداکار بھی ایک آیا ہے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے. وارئر فلم نے جہاں ان کو نام دیا، اس کے بعد ایک فلم آئی تھی مقبول، جہاں سے انہیں بہت زیادہ شناخت ملی، انہیں پہچان ملی، اور ان کا کیریئر جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد پھر عرفان خان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ آگے سے آگے چلتے گئے. اور اس کے بعد حاصل فلم تھی، اس میں ان کے کردار کو بڑا سراہا گیا. حاصل کے بعد انہوں نے بےتحاشا فلمیں کی. وشال بھردواج کی ایک فلم تھی، وہ ان کی کرنے کی بڑی خواہش تھی، گو کہ رول ان کو ان کے حساب سے نہیں ملا تھا، لیکن وہ بھی کی. اس کے بعد جب پان سنگھ تومر آئی، اس میں ان کی ایسی زبردست پہچان ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان خان جو تھے وہ اپنی جو ان کا کیریئر تھا وہ ہالی ووڈ میں بھی جاری رہا. یہ بڑی ناظرین حیران کن بات ہے کہ جو بندہ یہ سوچ کر کبھی یہ سوچا تھا کہ میں آؤں گا انڈسٹری میں، پتہ نہیں آؤں گا، اپنی شکل کے بارے حوالے سے بھی سوچا، وہ شکل، وہ ان کے چہرے کے فیس کے جو فیچرز تھے، ایکسپریشن یا بھی کہا جاتا خاموشی کے ساتھ وہ تاثرات دیتے تھے. وہ بہت ہی خاموش رہ کر بھی اپنی جو ایک اداکاری تھی وہ اپنی پہنچا دیتے تھے دیکھنے والے تک. تو سائلنٹ قسم کے ان کے جو ایکسپریشن ہوتے تھے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا سگڑ لگانے کا سٹائل تھا، ان کا فٹ ورک بڑا شاندار تھا، ان کے ایکسپریشن، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری تو تھی ہی اپنی پہچان خود. عرفان خان کی زندگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ یہاں پہ انڈین انڈسٹری میں جو اس سے پہلے 3 خان ہیں جو آج تک چھائے ہوئے ہیں، وہ سلمان خان، عامر خان اور شاہ رخ خان. اگر آپ رومانٹک فلموں میں دیکھیں تو تینوں کا نام تھا. اگر فائٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان تینوں کا نام تھا. اگر مزاح کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان تینوں کا نام تھا. تو وہاں پہ عرفان خان جیسے نے اپنی جگہ کیسے بنائی، انہوں نے کون سی ایسی چیز انٹروڈیوس کروائی، متعارف کروائی اس انڈسٹری میں، وہ ان کا فن ہی ہے، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، ان کی الگ شناخت ہے. ان کی اداکاری کے حوالے سے دیکھا جائے، جو اس اداکاری کے رموز اور اس سے واقف تھے وہ اپنی پہچان آپ ہیں. ان کا ان تینوں اداکاروں کے ساتھ بالکل بھی موازنہ نہیں بنتا. اس کے باوجود یہ تینوں بڑے اداکار ان کے فن کے معترف ہیں. آپ کو یاد ہوگا ناظرین، شاہ رخ خان صاحب نے عرفان خان کے بارے میں کہا تھا کہ عرفان خان بہت بڑا اداکار ہے. یہ بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک گلیمرس ایکٹر سمجھتا ہوں، ہیرو سمجھتا ہوں، یا کمرشل سینما کا ہیرو سمجھتا ہوں، جبکہ عرفان خان کے اندر، عرفان خان کا چہرہ وہ گلیمرس نہیں ہے،
کمرشل فلموں کا اس طرح چہرہ نہیں ہے، لیکن جو عرفان خان ہے اداکاری کے حوالے سے وہ اپنی پہچان آپ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ہوم پروڈکشن جو بلو باربر تھی ان کی، اس میں ان کا کہا ہوا بالکل سچ ثابت ہوا کہ ایک باربر کا کریکٹر جو ان کا دوست ہوتا ہے شاہ رخ خان کا، وہ عرفان خان کو دیا، جس میں راحت فتح علی خان کا گانا بھی بڑا مشہور ہوا تھا، اب سارے مندن توڑ کے. اس میں شاہ رخ خان خود ایک ایسے اداکار، ایک سپر ہیرو اسٹارڈم جس کا بہت بڑا سپر سٹار ہے، اس کا کردار ادا کیا تھا ساحر کا، اور جو کہ اس کا بچھڑا ہوا دوست ہوتا ہے، اور فلم دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. اور شاہ رخ خان نے عرفان خان کے فن کا، ان کی اداکاری کا جو ان کے اندر فن تھا اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بلو باربر بنائی. اس کے علاوہ ناظرین ایک فلم تھی روگ. مجھے ویسے ذاتی طور پہ روگ فلم بہت پسند ہے. اس کا ایک گانا تو ادت نارائن کا ہے، خوبصورت ہے وہ اتنا کہ سہا نہیں جاتا. نارائن نے بڑا شاندار گانا گایا ہے، لیکن میرا فیوریٹ گانا ہے جو عرفان خان کی زندگی کے حوالے سے بھی اس گانے کو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی سے بہت قریب ہے. وہ ہے میں نے خان کا ایک اور جو خوبی تھی ہالی ووڈ کے ساتھ، جہاں انہوں نے مائٹی ہارٹ کی، امیزنگ اسپائڈر مین کی، اس کے علاوہ انہوں نے جوراسک ورلڈ کی، پھر انہوں نے کافی ساری فلمیں انفرنو اور بے تحاشا فلمیں وہاں پہ بھی انہوں نے کی. اور ان میں سے آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی ناظرین کہ انہوں نے لیونارڈو ڈی کیپریو اور میٹ ڈیمن وغیرہ کے ساتھ اور ریڈلے اسکاٹ کے ساتھ بھی انہوں نے فلمیں ریفیوز بھی کی. وہ کریکٹر کو بڑا دیکھ کے کرتے تھے، اور کچھ فلمیں انہوں نے ریفیوز کی. اور یہ ناظرین ان کی اسٹرگل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ نئے آنے والوں کے لیے، کہ جس بندے کو انگلش نہیں آتی تھی انہوں نے انگریزی فلمیں بھی کی. اپنی جدوجہد کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک نام بنایا. عرفان خان کا جہاں انہوں نے امیتابھ بچن صاحب کے ساتھ پیکو کی، اور پیکو میں شاندار رول تھا ان کا، اتنے بڑے سٹار کے ساتھ کام کرنا امیتابھ صاحب کے ساتھ وہ بھی ایک کام ہے. تو انہوں نے جہاں اپنا لوہا ان اداکاروں کے ساتھ کام کر کے منوایا، وہاں انہوں نے کاروان فلم، پھر اسی طرح بلیک میل فلم، لنچ باکس خاص طور پہ فلم جو ہے، لنچ باکس کے حوالے سے یہ کہ انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ پیریلل سنیما جو چل رہا ہے کمرشل سنیما کے ساتھ ساتھ، اس میں اس سنیمے کو آگے بڑھانے میں جتنا عرفان خان کا کردار ہے، میرے خیال میں یہ پائنیئر ہے. ان کا کردار بہت زیادہ ہے. نصیر الدین شاہ کا بھی ہے، لیکن اس ٹائم پہ جب 100 کروڑ 200 کروڑ کے چکر میں، 1000 کروڑ کے چکر میں سارے پڑے ہوتے ہیں، تو عرفان خان نے ایسی فلمیں لی پیریلل سنیما میں آ کے جنہوں نے نہ صرف بزنس کیا بلکہ نام بھی بنایا، اور انڈین انڈسٹری کی وہ مایہ ناز فلموں کی فہرست میں بھی شامل ہیں. عرفان خان ان کے حوالے سے کیونکہ آج کا دن بڑا ہی سوگوار قسم کا افسردہ نیوز صبح سننے کو ملی. ان کی والدہ کا بھی 3-4 دن پہلے انتقال ہوا تھا. تو میں ایک انٹرویو سن رہا تھا عرفان خان صاحب کا، تو انہوں نے 5 سن ٹومر تھی یا کون سی فلم تھی اس میں جس وقت عرفان خان کی ڈیتھ ہوئی تھی یا ان کو مارا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا، عرفان خان نے جا کے فیڈ بیک لینے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی ہے. تو اس کی اماں نے کہا وہ ہاں ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کدھر ہے، وہ ڈائریکٹر ذرا بنائے. تو ڈائریکٹر جب سامنے آئے تو انہوں نے کہا اس عرفان خان کی ماں نے کہ کیا تمہیں میرا بیٹا ہی ملا تھا مارنے کو، اس کو کیوں مارا. تو جو ماں فلم کے اندر اپنے بیٹے کی موت نہیں دیکھ سکتی تھی، تو اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ وہ 3 دن پہلے چل بسی، اصلی موت نہیں دیکھی انہوں نے. اسی طرح عرفان خان کو جب کسی انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا صاحبزادے عرفان علی خان میرا نام ہے. اس کے بعد پھر وہ کرتے کرتے شارٹ ہوتے ہوتے عرفان خان بن گیا، پھر اس کے بعد عرفان رہ گیا تھا. تو کسی نے انہوں نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کب ہٹتا ہے اور فان کب ہوتا ہے، یعنی فانی سے ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ فانی کب ہوتا ہے. تو عرفان خان صاحب آپ بے شک چلے گئے ہیں، لیکن آپ کا فن اور آپ کی جو اداکاری ہے اور جو آپ نے انڈسٹری کو دی ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گی. سارے بڑے بڑے آج اداکار جن کا ایک نام ہے وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ کی فلمیں بھی یاد رکھی جائیں گی. آپ نے فن کی جن نئی جہتوں کو روشناس کرایا، ہم سب ان کو یاد رکھیں گے. بس ناظرین، آج تھوڑی سی یادیں ان کی باتیں کرنی تھی، ان کی فلموں کے حوالے سے، ان کے انٹرویوز کے حوالے سے، یا ان کی جو کچھ خبریں ان کے حوالے سے آتی رہیں سامنے، اس حوالے سے باتیں کرنی تھی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.